لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء، والأول بالأول كان قبله، والآخر بالآخر يكون بعده، الذي تفرد بالأولية والقدم، وسمى كل شيء ما عداه بالفناء والعدم. أحمده استتمام لنعمته واستسلاما لعزته واستساما لمعصيته. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. معزز و محترم و مکرم نمازیوں، ہمیشہ میرا تقی کلام ہے بتسلسل یہ کلمات آپ کے سماعت میں آتے رہتے ہیں. وقت فرصت سے فائدہ اٹھاؤ، نہ اٹھایا جا سکا تو انسان بعد میں پچھتائے گا. پچھتاوا کارآمد نہیں. اس بات کو ہمیشہ یاد رکھا کریں. باہر کے اس نظام کے کتنے بلند سے بلند تر رہبر اللہ نے بھیجا. ہم ان کی حقیقت شناس نہیں ہیں، ان کی عظمت شناس نہیں ہیں. نام سنا ہے کہ ان کا یہ نام ہے عبداللہ ابن عبد المطلب بیٹے ہیں، اتنا جانتے ہیں، لیکن وہ شخصیت کیا ہے، ذات کیا ہے، صفات کیا ہیں، ان سے ہم ناآشنا ہیں، ناواقف ہے، لا علمی رکھتے ہیں. کوئی بھی خواہ ایت اللہ ہو، خواہ بیت اللہ ہو، جو بھی ہے اس عظیم ہستی کی عظمت سے عاجز و ناتوان ہیں. الفاظ بولے جاتے ہیں ہم، لیکن حقیقت شناس ہم نہیں ہیں. جب ہم نہیں ہیں تو دوسرے سامنے کہاں ہوگا؟ دیکھیں، سب سے پہلی مخلوق کامل تر ہے. سب سے پہلے مصنوع اس سانے کا کامل تر ہیں. ما بعد والے مصنوعات سے سب سے پہلا اکمل تر ہیں، احسن تر ہے، اشرف تر ہیں. ہم یہ نہیں ہیں ترخان ہو، درزی ہو، جو بھی بھلا ہو، کر کے تھک کر بوڑھے ہو جانے کے بعد تھوڑا سا تجربہ آ جاتا ہے، وہ کام صحیح کر رہا ہوتا ہے. کیوں ایسا ہے؟ میں درس دیا کرتا ہوں مولا کائنات امیر المومنین کے خطبات، حق شناسی کے لیے تم بہت بڑے بزرگ ہو کر بیٹھتے نہیں ہو، بھاگ جاتے ہو. وہ مجھے دینا پڑتا ہوگا. میرا جوتا بھی نیاز مند نہیں ہے، میں تو خود بلند ترین انسان ہوں. سیکھو، کل نہ کہو کہ ہم نے بتایا نہیں گیا تھا. معمولی نہیں مولا کائنات، بعد رسول کل علم ہے، کل علم. اس لیے کہ اس کو سمجھانے کے لیے کہا انا مدینۃ علم علی بابها، میں شہر علم اور میں دار حکمت جس کا دروازہ علی ہے. معمولی بات نہیں ہے. ان کی خطبات کہتا ہوں، دیکھو نا کس طرح لطیف ہے. ما وحدہ من کیفہ، اس نے اللہ کو واحد ہی نہیں سمجھا، اس نے اس کو مکیف سمجھا. اب کیا سمجھو گے جب تک میں تمہیں نہ سمجھا دوں؟ اگر اس کو مکیف سمجھ رہا تو وہ موحد ہی نہیں، خدا کو یکتا جانتا ہی نہیں. جب جانتا ہی نہیں تو پھر یا کافر ہے یا مشرک ہے. ایک شخص خلوص سے، محبت سے تمہارے ساتھ بیٹھ کر یہی اقوال بیان کرنے کے لیے بیٹھتا ہے
تم کسی کر چلے جاتے ہو، تم میرے لیے کرتے ہو، اپنے لیے۔ وقت آئے گا پھر میں بھی ہوں گا، آپ بھی ہوں گے، سب نے ہونا وہاں پر۔ باہر کے دیکھیں، ہم تجربہ سے کام سیکھ جاتے ہیں، اللہ کی ذات یہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا مولا کائنات نے لا ترفضہ الادوات، ہر صنعتگر کے صنعتگری کے لیے اوزار اسباب ہوتے ہیں، درزی کے، ترخان کے، جو بھی انسان کسی کام کر رہا تو اس کے اللہ کے کوئی اوزار نہیں ہے، اوزار نہیں، ذہنوں کو مہمیز نہیں کرتا، دل کی دھڑکنیں نہیں ہیں۔ جب اوزار کا محتاجی نہیں، صرف، اور دیکھو نا، صرف ان سے پوچھا گیا سرکار سے تو اللہ کا خزانہ کیا حقا ان کا کن فیکون ہے۔ کسی شے کو اشارہ کیا، ارادہ ربانی ادھر، وہ شے اسی شکل و شمائل میں وجود میں آ جاتا ہے۔ اوزار سے تجربہ کر کے نہیں ہے، ہاتھوں کو حرکت دے کر تھکا کر نہیں ہے، نظروں کو بار بار دیکھ کر تھکا کر نہیں ہے، ایک اشارہ ہے اس ذات گرامی کا ہر شے کے ہو جانے کے لیے، مسئلوں کے لیے وہ شے اسی طرح جس طرح اس کا نظام ہے وجود میں آ کر سامنے آ جاتی ہے۔ سب سے پہلے جسے وجود بخشا ہے ان کا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ سب سے پہلے جو بغیر اوزار کے، بغیر آلات کے، بغیر اضطراب کے، بغیر تردد کے اشاروں سے اشارہ کیا، وجود لے کر وہ نور سامنے آیا۔ پوچھا گیا ہر شے کی تخلیق میں چار علتیں ہوا کرتی، علت فاعلی بنانے والا، علت صوری شکل و شمائی، اور علت مادی جس سے بنے، جس سے بنایا جاتا ہے، اور علت غیر جس مقصد کے لیے بنایا جاتا ہے۔ تو یہ علت مادی کیا، کس سے یہ نور بنایا گیا؟ تو آپ نے فرمایا اتخذ اللہ نورنا من نور عظمتہ، انہوں نے ہمارے اس نور کو اپنے نور عظمت سے لے کر ہمیں خلق فرمایا ہے۔ اپنے نور عظمت سے پوچھا کہ پھر اس کا مطلب یہ کہ وہ جز لینے سے پہلے کامل تھا، اس سے حاصل لیے جانے کے بعد نقص پیدا ہوا، اللہ تو نقص سے پاک ہے۔ فرمایا ایک دیا جلاؤ، دیا جل رہا تھا، دوسرا دیا سامنے کر دو، اس نے لوگ سامنے کر دیا، وہ بھی روشن ہوا۔ کیا اس کے روشن کس سے ہوا؟ اسی سے ہوا۔ کیا اس سے روشن ہونے سے اس کے دیا میں روشنی میں کوئی کمی ہوئی؟ بھئی انسان عقول کی جو نے سمجھانا، اس طرح سمجھا دیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے ہمیں خلق فرمایا۔ وہ نور کون سا تھا؟ اب دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، ان کا قول ہے سرکار دو جہان محمد مصطفیٰ کا قول ہے، ان اللہ خلق من نور مخزون مکنون فی سابق علمہ، اس نور سے جو مخزون ہے، خزانہ ہے، اور مکنون ہے، مخفی ہے، الذی لم یطلع علیہ ملک مقرب ولا نبی مرسل، نہ ملک مقرب مطلع ہیں، نہ نبی مرسل مطلع ہیں۔ بات جن ماری بھائی سن رہے ہو، ایک بات دیوانوں سے بات کر رہا ہوں۔ پاکستانیوں تمہارے علم میں دیکھو نا، توحید کے علم اضافہ کے لیے بات کر رہا ہوں۔ ہاں، تو یہ نور مکنون جو چھپا ہوا تھا اور خزانوں میں سے، جعل العلم نفسہ، اب دیکھو اس کا عذاب بتا رہا ہے۔ ایک نفس ہے سب سے پہلے، تم میں نفس ہے، روح ہے، نفس ہے تم میں۔ وہ نفس وہ ہے، قرآن کہتا من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہویٰ فإن الجنۃ ہی المأویٰ۔ تمہارا نفس اتنا کثیف ہے، اللہ کے مقام بزرگی کو
سمجھتے ہوئے اگر اپنے نفس کے خواہشات کو ترک کر دیں تو اس کے دنیا میں بھی آخرت میں بھی جنت ہے. وہ ہے تمہارا نفس. لیکن اس کا نفس کیا ہے؟ علم. اس کا نفس کیا سمجھ میں آ رہی؟ کچھ بات نہیں آ رہی ہے. تمہارا نفس اور ہے. تمہارے نفس کے بارے میں قرآن کہتا ہے من خام مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى عن الہوى. وہ نفس اپنے خواہشات سے روک دیں اور اللہ کی عظمت سے آشنا ہو تو اس کے لیے دنیا میں بھی آخرت میں بھی بولو جنت ہے. یہ تمہارا نفس ہے. اس کا نفس کیا ہے؟ نفس علم ہے. علم نفس. جس کا نفس علم ہو کیا سمجھیں؟ میں نہیں سمجھا، تم کیا سمجھو گے؟ وَالْفَحْمَ وَجْهَهُ. فہم اس کا چہرہ. فہم دانست. دیکھو نا فہم یعنی ادراک سمجھداری ان کا چہرہ ہے. وَالزُّهْدَ رَأْسَهُ. اس کا سر زہد ہے. وَالْحَيَاءُ عَيْنَيْهِ. حیا شرم حیا ان کی آنکھیں ہیں. وَالْحِكْمَةُ لسانہ. حکمت ان کی لسان و زبان ہے. وَالرَّحْمَةُ قَلْبُهُ. رحمت ان کا قلب ہے. رحمت للعالمین ہے. اللہم صلی علی محمد وآلہ. مجھے بتاؤ، میں نے الفاظ کہہ دیے، میں سمجھا نہیں ہوں، شے کی حقیقت تک مجھے رسائی نہیں، تمہیں کہاں سے ہوگی؟ نفس کا علم ہو جانا بھی نہیں سمجھ سکتے ہو، نہیں بھی سمجھ سکتا ہوں کیا کیفیت ہوگی. دیکھیں کوئی چیز آپ نے کھائی نہیں، اگر اس کا نام لیں تو اس کا ذائقہ ذہن میں نہیں آئے گا. یہ چیز آپ نے کبھی کھائی نہیں نا، اس کا نام لیں تو اس کے ذائقہ سے آپ کے تعلق متاثر نہیں ہوں گے. برفی کہہ دیں، لڈو کہیں، فوراً ہو جائیں گے نا، کیوں اس کو جانتے ہو. جس شے کی حقیقت سے آشنا نہ ہو اس حقیقت کے الفاظ کہنے سے انسان متاثر ہوتا ہی نہیں، درک ہی نہیں ہو سکتا. اگر درک ہوا ہوتا تو پھر موحد ہوتا، خدا پرست ہوتا. بھئی میری بات ذہن میں آ رہی کچھ؟ جن کی زبان فصاحت و بلاغت، آنکھیں حیا. حیا کا نام سنا ہوگا لیکن حیا تو نہیں جانتے ہو نا. پاکستان ہے ہی نہیں نا حیا، بے حیائی یہاں پر ہے، اس لیے حیا یہاں ہے ہی نہیں ہے. کہاں سے سمجھو گا حیا کیا چیز ہوتی ہے؟ جن کی آنکھیں حیا ہے، جن کا سر زہد ہے، اور جن کا نفس علم ہے، جن کا چہرہ فہم و ادراک ہے، اس کا نام محمد مصطفیٰ ہے. کیا سمجھو گے کہ درویش کی حالی پھر سو گیا، ہوا چھوڑ کر صبح اٹھ گئے ہیں. جو علم کو جانتے ہی نہ ہو تو ان سے تک رسائی ہوگی؟ میری رسائی نہیں ہے. 40-50 سال زندگی گزار چکا ہوں پڑھاتے ہوئے پڑھتے ہوئے، لیکن میری رسائی وہاں تک نہیں ہے. بلکہ میری نہیں، جو میرے استاد صدر المتعلمین، ان سے بھی میں نے پوچھا اس وقت صدر، ہم اسفار پڑھتے تھے سب سے اوپر والی کتاب، کہ بتاؤ کیا ہے؟ نہیں بھائی حقیقت ہم نہیں بتا سکتے، بس الفاظ ترجمہ کرتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب اس وقت کیا چیز ہے؟ کیا نہیں سمجھو گے؟ یہ ہے یہ حقیقت جس کی اعضاء ہوں. کیا اعضاء ہوں؟ جس کا نفس علم ہو، جس کا چہرہ فہم و تفہم و ادراک ہو، اور جس کا سر زہد و تقویٰ ہو، اور جس کی آنکھیں حیا ہوں، اور جس کی زبان فصاحت و بلاغت ہو، اور جس کا قلب رحمت ہو. ضرورت بے جوال محمد. بات سنو، ہر شئی آبیاری کا محتاج ہے. علم کسبی میں علم کسبی ہوتا ہے، اور علم وحبی ہوتا ہے، علم ذاتی ہوتا ہے. 3 ہے. اللہ کا علم صفات سارے ذاتی ہیں، وہاں آبیاری کی ضرورت نہیں ہے. پانی تار رکھنے میں آبیاری کی ضرورت ہے؟ بولو نہیں ہے. لیکن تمہارے کپڑے اگر تر ہو جائیں تو اس کو تر کو بقا دینے کے لیے آبیاری کی ضرورت ہے.
تمہارا درخت اس کو تم پانی دے رہے ہو، باغ کو سرسبز ہونے کے لیے، سرسبز شاداب ہونے کے لیے مسلسل آبیاری کا محتاج ہے۔ اسی ہر شے جو عالم کسبی میں ہے، عالم امکان میں کسبی ہم کہا کرتے ہیں، آپ سمجھیں نہ سمجھیں، وہ آبیاری کا محتاج ہے، تربیت کا محتاج ہے، کیونکہ اللہ کے رسول عالم امکان کے ہیں، عالم وجوب کے نہیں۔ عالم وجوب ذات صرف خدا کی ہے، جس کا ہونا واجب الوجود ہو، جس کے کوئی نظیر نہ ہو، جس کا کوئی ند نہ ہو، جس کا عدیل نہ ہو، جس کا ضد نہ ہو، جس کی تشبیہ شبہ نہ ہو، مثال نہ ہو، اس ذات خداوندی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سمجھ میں آ رہی یہ بات؟ یہ ذات وہ واجب الوجود ہے، واجب الوجود فی ذاتہ لذاتہ بذاتہ ہم کہا کرتے ہیں۔ باقی ہر شے ممکن ہے، ہر ممکن بقاً و حدوثاً نیاز مند مؤثر و علت و خالق و موجد ہے۔ پتہ نہیں سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ ہاں، ہر ممکن اپنے بقا میں محتاج ہے۔ اب آپ لمحہ لمحہ اس ذات کے محتاج، جس طرح یہ بلب مسلسل پیچھے رو کی نیاز مند ہے، جب تک رو ہے یہ روشن ہے، بجھ جائے تو ختم ہو جائے گا، بجھ جائے گا۔ اس کے روشنی مسلسل حادث، روشنی حادث ہونے میں، برقرار رہنے میں پیچھے کس کا؟ رو کا نیاز مند ہے۔ اسی طرح ہر شے اپنے بقا میں نیاز مند خدا بندی ہے۔ اس لیے کہا انا اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہارے شرک سے قریب تر ہوں، میں تمہیں زندہ رکھ رہا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد و آل۔ پتہ نہیں، میں ابھی توہین نہیں کروں، سمجھا رہا ہوں یا نہیں سمجھا رہا ہوں، اپنی تو کوتاہی سے ہوں، تاکہ برا نہ مانے آپ کو۔ بڑے اچھے لوگ ہیں، نہیں معلوم میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، میں نہیں سمجھا رہا ہوں۔ میں یہ نہیں کہوں گا آپ نے سمجھا نہیں سمجھا، آپ تو بڑے لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، صاحب علم ہو، نہیں معلوم یہ قصور شاید میرا ہی ہو۔ درود جوال محمد۔ ہاں، اس کا آبیاری کیا ہے؟ ایسے ذات ہستی ان اعضاء سے تخلیق ہو کر تحسر و تکون میں وجود میں آ چکی ہو تو اس کی آبیاری کیا ہے؟ الیقین والایمان، یقین سے وہ ہستی برقرار ہے، ایمان سے برقرار ہیں، صدق و سکینہ سے برقرار ہیں، اخلاص و رفعت سے برقرار ہیں، عطیہ سے برقرار ہیں، اور تسلیم و رضا سے برقرار ہیں۔ یہ آبیاری ہے۔ اس طرح وجود مانے کے بعد فرمایا، خالق لکھا ادبر فادبرا، اقبل فاقبلا، پیچھے ہٹ جا، پیچھے ہٹا، آگے بڑھ، آگے بڑھا، اطاعت گزاری۔ پھر کہا بعزتی و جلالی ما خلقت خلقا احسن منک، اے حبیب تجھے جیسا، قسم میری ذات، اپنی ذات کی قسم لیتا ہوں، تجھے جیسا حسین و جمیل میں نے خلق ہی نہیں کیا۔ دیکھو خدا کہتے ہیں سب سے حسین جمیل، میں نے اس کو پیدا کیا تو کتنے حسین ہوں گے؟ یوسف ہوگا؟ حسن جمال ناک آنکھوں کی مقدار برابر ہونے کا نام نہیں ہے۔ ابھی جانتے نہیں حسن کسے کہتے ہیں، جمال کسے کہتے ہیں۔ جب یہ نہیں جانتے تو جلال کیا سمجھو گے؟ جلال کیا سمجھو گے؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، سب سے اکمل و احسن و حسین اشرف تجھے پیدا کیا۔ کہو کچھ، کہا لا لیس لہ واللہ لیس لہ ضد ولا ند ولا عدیل۔ یہ سب الفاظ جو مولا کائنات نے بتا دیے سارے کا تلاوت فرمائی، یہ آپ کی ذات کی شان ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ ان کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ذات خداوندی وجد میں آئی، کہا حبیب یہ ساری لولاک لما خلقت الافلاک، اگر تجھے پیدا کرنے کا
ارادہ و مشیت نہ ہوتی یہ افلاکی پیدا نہ کرتا. یہ افلاک یہ سات زمینیں جس کے مجموعی طور پر کائنات کہا جاتا ہے، یہ کائنات وجود میں نہ آتے اگر تم نہ ہوتا. اس لیے ان کو کہتے ہیں، سمجھ لیا کرو کیا کہتے ہیں ان کو، وجہ ایجاد عالم. وجہ کن کو، یہ بھی یاد نہیں ہے نا، آپ کو اتنی یاد نہیں ہے، اردو میں معروف ہے، ہر ایک جانتا ہے. وجہ ایجاد عالم ہے سرکار. کیا معنی، کیا معنی بھائی، اتنا تو یاد کر رہا ہوں نا، نماز جو کہ کسی آتے ہو صرف اوپر نیچے ہو جانے. وجہ ایجاد عالم، آپ کی وجہ سے یہ کائنات وجود میں آئی ہے. اگر آپ نہ ہو تو کائنات ہی نہ ہوتی. اس لیے اس کو کہ ان کو کیا کہا جاتا ہے، وجہ ایجاد عالم. وجہ ہاں. تو اب یہ مختصر کر رہا ہوں کیونکہ وقت بھی ختم ہو رہا ہے، وقت بھی ختم ہو رہا ہے. میں اس بات پر گفتگو نہیں کر رہا ہوں نبوت اور رسالت و امامت کیا ہے، چیزیں حقیقتیں ہیں، اس پر گفتگو نہیں کر رہا ہوں. شاید نہ سمجھا سکوں، شاید سے نہیں سمجھا سکوں، مختصر سی باتیں کر رہا ہوں. ہاں کاش دیکھو ہر علم میں نور ہے. میں یہ نہیں کہتا ہوں تم پی ایچ ڈی کر کسی بھی، ہر علم کو کمال تک پہنچنے میں عظمت ہے، لیکن وہ کافی نہیں جب تک علم شریعت سے سرفراز نہ. علم شریعت آپ کو دنیا بھی دکھاتی ہے، علم شریعت دنیا بھی آخرت دونوں کے لیے کارآمد ہے. یہ سارے علوم دنیا کے لیے کارآمد ہے. ایک علم ایسا ہے جو دونوں کے لیے کارآمد ہے. دنیا میں آپ کی طرف سامنے بے نیاز ہوں. کاش اگر ہوتے آج میرے مرحوم جنتی حسین میکری، انہیں معلوم تھا جس کے نگاہ میں میری عزت تھی، ہمیشہ کہا کرتے تھے یہ شخص دیکھو، نمونہ پیش کرتے تھے. پروردگار ان کی درجات کو بلند سے بلند تر قرار دے. سوچو کچھ ان کو معلوم ہوگا. ان کے ڈاکٹر اسپتال انہیں دیکھنے گیا تو انہیں ایک جملہ کہا جو کسی سے آج تک نہیں سنا، مولوی صاحب میں اب آمادہ ہوں، تیار ہوں، شوق سے جا رہا ہوں. یاد ہوگا میں گھبرا نہیں رہا ہوں اس وقت، میں مولانا میں شوق سے جا رہا ہوں. کاش یہ دوسرے بھی ایسے ہوتے. میں کیوں عزت سے نام لیتا ہوں، ان کے محبت دل میں کیوں رکھتا ہوں. ان میں انسانیت تھی، ان میں شریعت تھی، ان میں محمد مصطفیٰ کے نمونہ علم عمل تھا. درود جوان محمد. دیکھنے میں انسان حیوان ہے، کھاتا پیتا اٹھتا بیٹھتا، تولیدی نظام حیوان بھی رکھتے ہیں، ان کے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں، لیکن انسانیت کچھ اور ہے. اگر وہ ہو تو پھر انسان ہوتا ہے. انسانیت کو پرورش دے کر آبیاری کرنے کے لیے اتنے بلند ذات خدا نے بھیجا. بھیج کر کیا کہا، دیکھو سب سے پہلے زمینوں میں صلاحیت پیدا کی خدا نے اگانے کی، بادل سے آبیاری کی. کہا رزقکم فی السماء من الارض والسماء، تمہارا رزق مسلسل آتا رہے گا آسمان اور زمین سے. ہر قسم کا پھل، سارا نظام، ہر ایک میں دیکھو زمین وہی ہے، ہر پھول کا رنگ الگ، ہر پھول کی خوشبو الگ. اس زمین کے اندر دیکھے تو زمین میں ایک ہی ٹکڑا ہے، اسی میں مختلف پھول ہیں لیکن ان کی خوشبو الگ الگ ہیں، رنگ الگ الگ ہے. آپ نے بنا دیا، کوئی ہے نا نظام. کب ایمان لاؤ گے، کب ایمان لاؤ گے. ہاں دیکھیں یہ سب کچھ کھانے، دیکھو نا خلقناکم من نطفۃ امشاج کہا، تمہیں ایک نطفہ امشاج من بین الصلب والترائب، خاتون کے سینوں سے مرد کے پشت سے ملا کر، قطرات کو ملا کر میں نے اسے نطفہ بنا دیا. وجعلتم فی قرار مکین میں رکھا. وہ خدا جو اس میں تربیت دے کر اور وہی 3 تاریکیوں میں آگے بڑھتے بڑھتے طفل بن کر دنیا میں آ کر اب یہاں تک پہنچ چکا. وہ کہتا ہے میں ہی دنیا میں، بس یہ سوچ رکھتا ہے. لیکن احسان نہیں کیا، احسان نہیں کیا، خالق ہونے کے ناطے کر رہا ہوں. ایک کے لیے احسان کہا قرآن میں، ڈھونڈو اگر قرآن پڑھتے ہو سمجھتے ہو. کسی پر احسان نہیں کہا یہ میں نے تمہیں زندگی دی، میں نے تمہیں رزق و روزی دی، احسان نہیں کہا خدا نے. ایک کے لیے کہا
لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل فی ضلال مبین۔ اے مومنین، میں نے تم پر اللہ کا احسان رکھا، امتنان رکھا، ایسا رسول بھیجا۔ رسول کا آ جانا امتنان احسان خداوندی ہے، خداوندی احسان، کائنات ایک طرف، سرکار ایک طرف۔ کیا سمجھ سکتا ہے وہ؟ کیا سمجھ سکتا؟ بولو نا۔ ہاں، یہ رسول معظم امیر المومنین علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کان اللہ ولم یکن شیئا مذکورا، ذات خداوندی تھی کہ کوئی شے نہ تھی، او کا عالم تھا۔ اول ما خلق اللہ خلق نور حبیب، سب سے پہلے اپنے حبیب کا، بولو بھائی، نور خلق۔ اب نور کیا ہے؟ اب سمجھائیں کہ بیٹھ جاؤں، اچھا خود بھی نہیں سمجھ سکوں، آپ کو بھی نہیں سمجھا سکوں، وقت ضائع ہو جائے گا، سمجھا نہیں ہے۔ ہاں یہ کتابوں میں ہے، قرآن میں ہے، سب کچھ ہے، کیونکہ مجھے سمجھانے میں مجھے صلاحیت نہیں، سمجھنے کی صلاحیت آپ میں نہیں۔ درود بھیجو محمد۔ تو یہ حل کیا، تو کب حل کیا؟ ما کان سماعا ولا ارض، نہ زمین و آسمان تھے، نہ شمس و قمر تھے، نہ لوح و قلم تھے، اور نہ عرش و کرسی۔ سب سے پہلے یہ ان کو وجود بخشا، اور وہ یسبح اللہ ویمجدہ ویہللہ، اللہ کی تمجید و تحلیل کیا کرتا رہا۔ کون؟ وہ نور۔ پھر کان واقفا بین ید اللہ، اللہ کی نگاہوں میں سامنے کھڑا رہا، حکم تھا۔ 1000 سال، 100 عام ہیں، 1000 سال اللہ کی نگاہوں کے سامنے کھڑے ہو کر تسبیح کرتا رہا، اللہ کی ذات رحمت دیکھتی رہی۔ پھر ارشاد ہوا، ارشاد کیا؟ حبیبی و سید الرسل، اے میرے دوست، اے سید الرسل، اے اول مخلوقات، اے آخر وہ جو تمہیں حق دیا ہے، انت شفیع المشفع، تم نے شفاعت کرنی ہے۔ تو اس وقت زمین پہ سجدے میں کون؟ سرکار دو جہان، وہی نور ہے، سجدہ ریز ہوا، کچھ قطرات ٹپکے، کتنے؟ 100,000 و 4,000 4,20,000، 1,24,000 قطرات ٹپکے، ہر قطرے سے ایک نبی کو خلق کیا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں، ہاں میں کسی ذاکر کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہاں ذاکر نے روٹی کھانے کے لیے آپ کو خوش کرنا ہوتا ہے، میں حقائق آپ کے سامنے پیش کرنا، خوش ہو جائیں ناراض ہو جائیں، مجھے اس سے غرض نہیں ہے۔ ہاں تو یہ مسلسل ارشاد فرمایا، جب ان سے یطوف نور محمد کما یطوف الحجاج بیت الحرام، وہ سارے انوار 1,24,000 انوار نور محمدی کا طواف کرتے تھے، جیسے حجاج بیت اللہ حرام کا طواف کرتے ہیں، اس طرح طواف کرتے تھے۔ تو اس وقت ان کے چہرے سے ایک نور ساطع ہوا، کن کے؟ نور کے، جو فہم و فہمت کا، اور اس کی شعائیں بلند ہوئی، ارتفعت شعاعہ ہے عربی میں، اس کی شعائیں بلند ہوئی۔ ان شعاؤں سے خلق 12 حجاباً، پروردگار عالم نے 12 حجاب خلق کیے۔ 12 حجاب کس سے؟ معلوم نہیں، پاکستانی ہے، کالجوں میں پاس ہیں، PhD ہیں، نقل مار نہیں سمجھے، یہ پسلہ خور کرنی پڑتی ہے علم حاصل کرنے میں۔ ہاں سوچ نہیں ہوتی، نہ روٹی کی سوچ، نہ پینے کی سوچ، ہمیشہ اس کے حصول کی سوچ میں رہ کر کچھ اطراف پیدا حاصل ہوتے ہیں، وہ بھی ان کے دروازے پا کر عجز و انکساری کے ساتھ طلبگار ہو جائے نا، کچھ خطرات عطا کرتے ہیں۔
کون؟ امیر المومنین علی بن ابی طالب صلی علی محمد وآل محمد. ایسا نہیں ہے سر پر امامہ رکھ لیا تو علامہ نہیں بنتا. ہاں میں عرض یہ کر رہا تھا ایک حجاب قدرت، بولو، حجاب عظمت، حجاب عزت، حجاب ہیبت، حجاب جبروت، حجاب رحمت، حجاب نبوت، حجاب کبریا، حجاب منزلہ، حجاب رفعت، حجاب سعادت، حجاب شفاعت، یہ ہے 12. کس نے پیدا کیے؟ اس نے جو خالق ہے. کس سے؟ اپنے حبیب کے نور کے شعاؤں سے. چونکہ آپ پڑھتے نہیں ہیں، تاریکی سے ہی نور بنایا خدا نے قرآن میں. جو تاریکی نہیں ہے، خلق الظلمۃ وجعلها لیلا وجعل اللیل سکنا ہے قرآن میں. سنا نہیں ہے؟ تاریکی کو خدا نے رات بنا دیا، رات کو انسان کے سکون کے لیے قرار دیا اور اسی سے نور پیدا کیا گیا. وہ قادر ہے، اس کے لیے کوئی ضد نہیں ہے. جو چاہے جس سے چاہے وہ جو دیتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں. تو یہ تو سب سے پہلے پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو 12,000 سال حجاب قدرت میں رہ کر تربیت پانے کو کہا. کیا؟ اب ایک وقت نہیں ہے میں تفصیل دوں، اتنا سمجھو مختصراً کہ حجاب قدرت میں سرکار کتنے سال رہے؟ تربیت پاتے ہوئے، تسبیح و تحلیل کرتے ہوئے. اور 11 سال حجاب عظمت میں. کیا؟ 11,000 سال. 11,000 سال. ہاں. ایک دن میں تم شب دیکھو نا، نماز شب پڑھنے سے عاجز ہو. جو ہی اس مقام پر نہیں پہنچے جن کو عبد کہا خدا نے، جنہیں کہا سورہ نجم اسری بعبدہ، اپنے عبد کو سیر کرائی. رسول نہیں کہا، نبی نہیں کہا، عبد کہا. یہ سب عبدیت کی ہے. عبدیت علم و شناخت کے ساتھ ہوتی ہے، الفاظ رٹ کر بولنے سے نہیں ہوتی. تو 11,000 سال حجاب عظمت میں. حجاب عزت میں 10 سال. حجاب ہیبت میں، حجاب ہیبت میں 9,000 سال. ایک کم کرتے جو بند کر دو. بند کر دو. جو بھی موبائل کھول کے جاتا ہے نا، اس کو پکڑ کر بات پھینک دو. یہ سب سے مذاق کر رہا ہوتا ہے وہ شخص. یا مسخرہ بازی نہیں ہو رہی ہے. بات ذہن میں آ رہی ہے. اور حجاب ہیبت بتا دیا نا. حجاب جبروت میں 8 سال، 8,000 سال. اب کیوں وہاں ہیں، کیا کہتے رہے، وہ وقت نہیں ہے. اور حجاب رحمت میں 7 سال، 7,000 سال. اور حجاب کبریا میں 6,000 سال. حجاب منزلت میں 5,000 سال. حجاب رفعت میں 4,000 سال. حجاب سعادت میں 3,000. اور حجاب شفاعت میں جب وہاں سے فارغ ہوئے نا
تو اس وقت اللہ مخاطب ہوا، پھر اسی طرح کہا بعزتی و جلالی یا حبیبی و یا سید الرسلی لولاک لما خلقت الافلاک، اے میرے حبیب، اے میرے رسولوں کے سردار آقا، اگر تجھے پیدا کرنے کا ارادہ تیرے رب میں نہ ہوتا تو افلاکی نہ ہوتے۔ بکا، اب یہاں سے اس کو بکا یصاب و بکا یعاقب، جو تیری اطاعت گزار ہوگا اس کو ہم ثواب دیں گے، اور جو خلاف ہوگا اس کو ہم عقاب دیں گے۔ بکا یصاب و بکا یعاقب، بکا اوحد، تیری وجہ سے میں یگانہ سمجھا گیا ہوں، سب کچھ تیرا کام ہے، ایک لفظ آگے اس کو ترجمہ نہیں کر سکتا ہوں۔ جب یہ جملہ کہا، اس قرآن بھی اسی طرح کہتا ہے میرا حبیب کیا ہے، ارشاد ہے حبیب ہر شخص تمہاری امتی نہیں ہو سکتی ہے، ہر شخص تمہاری امتی نہیں ہو سکتا ہے، تمہاری امتی ہو کر انہیں کہ ایمان چاہیے، اور ہر شخص ایماندار نہیں ہو سکتا ہے۔ ابھی آیت پڑھ رہا ہوں، بس ختم کروں گا۔ آپ کو ٹٹولو، مجھے بھی اپنے کو ٹٹولنا چاہیے، آپ کو بھی اپنے کو ٹٹولنا چاہیے۔ جنہیں ٹٹولا کیا ہے میری نگاہ میں مومن ہے ہی نہیں ہے۔ جنہوں نے کہا قلم و کرتاس لاؤ، جو آگے سے بکواس ہوا وہ میرے مرتد ہیں، ٹھکرا دیا قول رسول کو۔ رسول نے کہا ما تک رسول خفضو ہمانا بند ہو، جو رسول دیر سے لو، جسے روکنے سے رک جاؤ۔ یاد بات ذہن میں آ رہی ہے؟ اس لیے قرآن کہتا ہے فلا وربک، فلا وربک، اے حبیب تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے، یہ ایماندار نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو قرآن ہے لا یؤمنون، یہ ایماندار نہیں ہو سکتے حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جو ان کے اندر فیصلہ جات میں تجھے حاکم نے بنا دیں، ہر معاملے میں تجھے حاکم نے بنا دیں، اس وقت تک مومن ولا یجدون فی انفسہم حرجا بما قضیت، جو فیصلہ تو نے کیا اس پر ان کے دلوں میں گھٹن بھی نہ ہو، کیا ہو پھر یسلمون تسلیما، ہر بات کے نیچے جھک جائیں تو پھر وہ مومن ہو سکتا ہے۔ ہاں پھر مومن ہو سکتا ہے۔ یہ جنت یوں ہی نہیں ہے، لاہور نہیں جو بھی داخل ہو جائے گا وہاں کاروبار کر روٹی کھائے میں ڈاؤن میں رہے، ایسی بات نہیں ہے۔ شخصیت چاہیے جنت کے لیے، شخصیت عمل سے۔ ہاں بس، اور یاد رکھو، اسے ایک جملہ کر ختم کر رہا ہوں، ہم جو مذہب حقہ کے ہم ہیں نا، ہم لوگ آپ کا مانتے ہیں بس، بولو کیا کہہ رہا، آپ کا مانتے ہیں بس، جسے منوایا مانتے، بولو کیا کہا، کیا کہا بھائی، بیدار ہو کر سنو کیا کہا، ہم صرف آپ کا مانتے، آپ کا، اردو بول رہا ہوں، صرف آپ کا، جس کو منوایا ہم نے مانا، اور جس کو منوایا نہیں ہرگز نہیں مانا۔ یہی ضد ہے ہمیں، جن کو اٹھا کر منوایا مانا، جن کو منوایا نہیں مانا۔ پروردگار اس کی وجہ وقت مجھے چاہیے، پروردگار سب کو توفیق دیں۔ اس بات کو سمجھا دوں اگلے جمعہ انشاءاللہ، اگر زندگی نے وفا کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان خسرہ ہے، خسرہ ہے انسان، الا الذین آمنوا، مگر وہی خسر نہیں جو ایمان رکھتا ہو، وعملوا الصالحات، وہی خسر نہیں ہے، باقی سب کو سب خسر ہے، یعنی خسارت میں۔ ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا إله إلا هو الحليم الكريم غافر الذنب قابل التوبة وهو الغفور الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ألا قد أمركم الله في محكم كتابه بالصلاة على نبيه وحبيبه تعليما لكم وتشريفا لسفيه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيد الأنبياء والمرسلين محمد عبده ورسولك أمين لا يقرأ اللهم صل على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عبدك وأخي الذين جبته إليك وجعلته حاضرا لما شئت من خلقك والدليل على من بعثت رسالتك صلاة لا يقبل صلاة غيرك اللهم صل على فاطمة بنت نبيك وزوجة وليك وأم سبتين الحسن والحسين الطهرة الطاهرة المطهرة التقية النقية الزكية سيدة نساء أهل الجنة أجمعين صلاة لا يقبل صلاة غيرك اللهم صل الحسن والحسين سبتين النبي سيد الجنة علي بن الحسين القائم أمرك سيد العابدين صلى محمد بن علي باقر النبيين صلى على جعفر بن محمد الصادق صلى موسى بن جابر الكاذب صلى علي بن موسى الرضا ولي دينك صلى محمد بن علي القائم أمرك صلى علي بن محمد ولي دينك صلى حسن بن علي العامل أمرك العسكري صلواتك عليهم أجمعين اللهم صل حجتك وليك القائم في خلق صلاة تامة نامية باقية تؤجل بها فرجه إننا نتقرب إليك بحبهم ولاتهم ارزقنا خير الدنيا والآخرة بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد